وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکارا جائے، کس طرح رب کو یاد کرنا چاہیے۔ مفسرین نے ایک سوال کا ذکر کیا ہے کہ ایک عرابی نے سوال کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام سے، اور وہ سوال بھی بڑا عجیب ہے۔ اس سوال میں محبت بھی ہے، چاہت بھی ہے، کوئی سمجھنے کی خواہش بھی ہے، اور ایک اس کا جلال بھی سامنے ہے رب کریم کا، اور پھر اس میں ایک تعجب بھی ہے۔ اس سارے تعجب، محبت، چاہت، اس کے ساتھ وہ سوال ہے۔ وہ عربی سوال کرتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے، میرے آقا مجھے بتائیے کہ میں رب تعالیٰ کو کس طرح بلاؤں، اس کو کس طرح مخاطب کروں، زور زور سے، آہستگی سے میں کس طرح یاد کروں اپنے اللہ کو۔ اب دیکھیں، شریعت مرتب ہو رہی ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اور قرآن کریم کی خوبی بھی، یہ عظمت سب سے بڑھ کر ہے کہ پہلی کتابیں یک بار نازل ہوئیں، ان کا نزول ہوا، اور اس قرآن کریم کی تنزیل ہوئی، اور وقفے وقفے سے ضرورت کے مطابق تنزیل ہوتی رہی۔ اور اس تنزیل میں بڑے خوبصورت واقعات ہیں اور بڑے خوبصورت مناظر ہیں، اور اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ وہ اس طرح ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب آپ سے میرے بندے مجھ سے متعلق سوال کرتے ہیں، اے میرے حبیب، آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے متعلق، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بالکل قریب، ان کو بتلا دیجئے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ یہ جب بھی چاہیں، جب ان کا من چاہے، رات کی تاریکی میں، دن کی روشنی میں، پوری دنیا سو رہی ہو، وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہو، تیرا جی چاہے کہ میں نے رب سے بات کرنی، آجا کر لے، آنا میری طرف، اور بغیر کسی ایجاب کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، اور بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی توسل کے، بغیر کسی وسیلے کے، جب چاہے تو مجھے اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پس ان کو چاہیے، میرے بندوں کو چاہیے، صرف مجھے ہی پکاریں، کسی اور کو نہیں، واسطے درمیان میں نہ لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی، سورہ کاف میں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بندے، میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ایک عوامی مولانا اپنے انداز میں وہ جملہ بولتے ہیں، تو کہتا ہے کہ وہاں جانے کے لیے سیڑھی لگانی ہے، پوڑی لگانی ہے، تو یہاں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں لگا اب سیڑھی۔ یہاں کون سی سیڑھی لگائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا ملکہ دیا وہ بڑے بندوں کو، ایک ایک جملے میں پوری بات کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ یہاں کون سی سیڑھی لگائے گا؟ اور کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، وہ کمرے کی چھت نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ ہے، وہ حکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، واللہ، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ جب اللہ پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے تو پھر تو کسی حجاب میں اور کس تکلف میں پڑا ہوا ہے۔
بغیر حجاب کے، بغیر رکاوٹ کے، بغیر تکلف کے اللہ کی طرف بڑھتا چلا۔ اللہ کی رحمت تیری منتظر ہے، تو آ تو صحیح۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے فرما دیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو، جہاں بھی ہو، تم سمندر میں ہو، تم پہاڑوں پہ ہو، تم جنگلوں میں ہو، جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ آگے یہ ایک بات آئے گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سمندروں میں بھی باتیں سنتا ہے۔ جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، لہٰذا تم اللہ کو ہی پکارو۔ پھر ایک حدیث بیان کی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یقول، میرا اللہ کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے خود فرما رہا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جس طرح میرے بارے تصور، وہ اگر سمجھ لیں کہ میں دور ہوں پھر میں دور ہوں، سمجھ لو قریب ہو تو میں قریب ہوں۔ اللہ تو قریب ہے ہی، یقیناً قریب ہے، تو کیسے گمان کرتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، جب بھی مجھے یاد کرتا ہے، جب بھی طلب کرتا ہے، جب بھی مدد مانگتا ہے، جب بھی استعانت، استمداد، توسل، جب بھی اس کو حاجت ہوتی میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اور پھر یہاں ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ وہ یہ ہے، ایک بندہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہندو ہے، سکھ ہے، مسیحی، یہودی، اپنے اپنے انداز سے وہ عبادت کر رہے ہیں۔ ایک گمراہ آدمی ہے، وہ مٹی کی ڈھیرے پہ بیٹھا ہو تو وہاں پکارتا رہتا ہے مجھے دے مجھے دے، اس کو مل جاتا، اس کی مراد پوری ہو جاتی۔ دیکھنے والا کہتا ہے یہ کیا ہو گیا؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ مل گیا اس کو، لیکن ہوا کیا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، دیا ہم نے، طریقہ اس نے غلط اپنایا، لیکن ہم نے اپنے بندے کو دینا تھا دیا، اس کی کم فہمی، کج فہمی کی بنیاد پر اس کا عقیدہ غلط ٹھہرا، طریقہ غلط ٹھہرا، اس نے اپنا انجام برا کر لیا۔ ہم اس کو اسی طرح چلاتے ہیں جس طرح وہ چلتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم نے اوپر کوئی داروغہ، کوئی کمانڈر، کوئی فورس مقرر نہیں کی، ہم نے کہا ہے کہ تیری مرضی، تو جو تو مرضی کر، اسی لیے ہم اس کو جس طرح وہ چلنا چاہتا ہم چلائے جا رہے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ مفسرین نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے، ہم نے اس کو چلا دیا جس طرح، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس طرح چلایا اور اس طرح وہ چلتا گیا، جہنم تک پہنچ گیا۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بچ جاؤ اس سے، واپس آ جاؤ۔ ایک حدیث میں ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں، اور جب ہم کسی اونچی جگہ پہ جاتے ہیں، کبرنا، ہم بلند تکبیریں کہتے ہیں، بلند آواز سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہوتا ہے، جا رہے ہیں، اچانک اونچی جگہ آئی تو اونچی اونچی تکبیریں بلند کرنے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اپنے آپ پر رحم کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَغَائِبًا، تم کسی کم سننے والے بولے کو یا غائب کو، جو غائب ہو اس کو نہیں پکار رہے، تم اس کو پکار رہے ہو، وَلَٰكِن تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا، تم اس اللہ کو جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی، اس کو تم پکار رہے ہو، پھر یہ کیا کر رہے ہو؟
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی اور صحابہ نے یہ خوبصورت دین ہم تک پہنچایا اور ہم تک پہنچا ہے۔